رفقائے محترم، پچھلے 3 دروس میں ہم نے میثاق کی بحث دیکھی تھی، میثاق، اور سب سے پہلے بنی اسرائیل کا جو میثاق تھا جو 5 ارکان پر مبنی تھا، اور چھٹا کیا تھا؟ نتیجہ، اور نتیجہ کیا تھا؟ انعام کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا حاصل ہونا۔ اور اس کے بعد ہم نے نصارہ یعنی سیدنا مسیح ابن مریم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لانے والی جماعت نصارہ، ان کا میثاق دیکھا، شرائط دیکھی، اور ان کے بعد تیسرا درس تھا کہ اس میثاق کے ساتھ بنی اسرائیل نے کیا کیا، نصارہ نے کیا کیا، اور اس کا نتیجہ یہ بتایا تھا کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے کلام کے یا وعدے کے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ان کے مابین عداوت پیدا ہوئی، دشمنی پیدا ہوئی، تفرقے پیدا ہوئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو سیاق و سباق سے کاٹ کر اپنے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرت، عداوت، اس کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ آج کا یہ جو درس ہے رفقائے محترم، یہ ہے میرے اور آپ کے بارے میں، میرا اور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے، اور اس تعلق سے جو فرائض و واجبات ہمارے بنتے ہیں، یعنی ہمارا جو میثاق ہے، اور اس میثاق کو اگر ہم کامل طور پر مان لیں اور عمل کریں تو اس کے کیا نتائج ہیں، اور اگر اس میں ہم تحریف کریں، ڈنڈی ماریں جس طرح آج ہم مار رہے ہیں، تو اس کے نتائج کیا مرتب ہوں گے۔ پہلی چیز یہ ارشاد فرمائیے رفقائے محترم کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، یہ دین کا جو مقصود ہے رفقائے محترم، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ دین کا مقصود کیا ہے؟ دین جو ہے وہ زندگی کو، انسانی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہے۔ دین انسان کے لیے ہے، انسان دین کے لیے نہیں ہے۔ دین کا مقصود کیا ہے؟ ما یرید اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین دینے سے، نظام دینے سے، قوانین دینے سے مقصد یہ نہیں ہے کہ زندگی کو جکڑ بندیوں میں مبتلا کر دیا جائے۔ دین کا مقصود کیا ہے؟ کہ زندگی رواں دواں رہے۔ جہاں زندگی میں تضاد پیدا ہوتا ہے، ڈیڈ لاک پیدا ہوتا ہے، اس ڈیڈ لاک کو دور کرنا، اور مقصود کیا ہے کہ انسان دوسرے انسان کا کیا بنے؟ بھائی بنے، دکھ درد میں شریک ہو۔ سارے دین کا مقصود کیا ہے؟ نوع انسانی کو اور بالخصوص امت مسلمہ کو بھائی بھائی بنانا۔ برادرہڈ، یونیورسل برادرہڈ، پوری نوع انسانی کو ایک ماں اور ایک باپ کی اساس پر ان کے مابین تعلقات کیا قائم کرنے ہیں؟ بھائی چارے کے، بھائی چارے کے۔ اور اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں محمد یعنی میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص جو ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا تاکہ کیا کرے وہ؟ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کو، مسلمان بھائی کو، آدم کے بیٹوں کو اپنا بھائی سمجھ کر اپنے بھائی کے لیے سب سے پہلے وہ چیز چاہے جو وہ اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے، یعنی کھانا پینا، رہائش، لباس، وہی کچھ دو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو، یعنی اپنے بھائی کی ضرورت کو مقدم کرنا اور اپنے آپ کو مؤخر کر دینا، یہ دین کا مقصود ہے۔ مقصود دین کیا ہوا؟ یونیورسل برادرہڈ، تمام نوع انسانی میں اور امت مسلمہ میں اخوت کا قیام۔ پھر فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، یہ دین جو ہے یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ یسر چاہتا ہے۔ یسر کیا کہتے ہیں؟ پانی کے بہاؤ پر کشتی کو لے چلنا۔ اب پانی کے بہاؤ پر کشتی جائے گی تو کیا ہوگا؟ وہ تیز اور جلد منزل کی طرف پہنچے گی، اور اگر ہم الٹے رخ پر لے جائیں گے اپنی کشتی کو تو کیا ہوگا؟
وقت زیادہ لگے گا، جدوجہد زیادہ ہوگی، آؤٹ پٹ کم ہوگی، اور منزل تک پہنچنا جو ہے وہ پتہ نہیں پہنچے یا نہ پہنچے۔ دین جو ہے رفقائے محترم وہ زندگی کو آسانیاں دینے کے لیے ہے، اور فرمایا لیطہرکم، دین کا مقصود کیا ہے؟ طہارت، پاکیزگی، پاکیزگی لباس کی، پاکیزگی ماحول کی، پاکیزگی دل کی، دماغ کی، سیرت کی، کردار کی۔ کس چیز سے پاکیزگی؟ یہ جو دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کیا ہے؟ نفرت ہے۔ نفرت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے، یہ میری اور تیری کے جھگڑے، یہ جھگڑے جو ہیں رفقائے محترم، یہ سب سے پہلے اولاد آدم میں کہاں سے پیدا ہوئے؟ کہ ہر ایک نے کہا کہ میرے لیے ملک ہو، میرے لیے حکومت ہو، میرے لیے بادشاہت ہو، اور دوسرے انسان کیا ہو جائیں؟ محکوم ہو جائیں، محتاج ہو جائیں، میرے دست نگر ہو جائیں۔ یہ سارا فساد جہاں سے شروع ہوتا ہے، اور دین آیا ہے اس میری اور تیری کے امتیاز کو ختم کرنے کے لیے۔ کونو عباد اللہ اخوانا، تمام نوع انسانی کو بھائی بنانا اور ایک دوسرے کے قریب لانا۔ جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن کی طرف بھیجا تو یمن میں اس وقت کیا تھے؟ نصارہ تھے۔ تو آپ نے فرمایا بشرا بشرا ولا تنفرا، جاؤ دین لے کر، اس لیے کہ بتانا کہ دین تمہیں آزاد کرانے کے لیے آیا ہے، لبریٹ کرانے کے لیے آیا۔ کہاں سے؟ شکنجوں سے۔ کون سے شکنجے؟ بادشاہت کے شکنجے، جاگیرداری کے شکنجے، سرمایہ داری کے شکنجے، اور ایک دوسرے کا جو استبداد ہے، جبر ہے، ظلم ہے، استبداد، ان سے نجات دینے کے لیے دین آیا ہے۔ دین کی حیثیت کیا ہے؟ کہ یہ لبریشن، یعنی ہیومن نوع انسانی کو لبریٹ کرانا، آزاد کرانا، جبر، استبداد، سیاسی استبداد ہو، معاشی استبداد ہو، یہ جتنے بھی استبداد ہیں، ڈیپوٹزم ہیں، ان سے آزاد کرانے کے لیے دین آیا ہے۔ اور آج وہی دین جو ہمارے اندر ہے، وہ ہم ایک دوسرے کو فرقہ واریت میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے کے لیے عذاب بن رہے۔ تو یرید اللہ بکم الیسرا، دین کا مقصود کیا ہے؟ یسر پیدا کرنا، آسانیاں پیدا کرنا، مسائل و مشکلات کو حل کرنا، نہ کہ مسائل و مشکلات پیدا کرنا۔ اور دین کا مقصود کیا؟ لیطہرکم، تاکہ تمہیں پاکیزہ بنائے، فکر میں، عقیدے میں، نظام میں، عمل میں۔ اور آگے ارشاد فرمایا لیتم نعمتہ علیکم، اور تمہیں وہ نعمتیں عطا کرے جو اقوام عالم کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور وہ نعمتیں کیا ہے؟ لیمکن لکم، کہ زمین کے اندر تمہیں تمکن عطا کرے، خلافت عطا کرے، آزادی اختیار کرے، خود مختاری تمہیں ادا کرے۔ تو دین جو ہے رفقائے محترم وہ افراد اور اقوام کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہے غلامی سے۔ وہ غلامی سیاسی غلامی ہو، معاشی غلامی ہو، جس طرح کا بھی استبداد ہوگا اس سے آزادی دلانا، رستگاری دلانا، اور نوع انسانی کو امن۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ زمین کے اندر تمہارا اپنا اقتدار ہو، اپنے بناؤ بگاڑ کے تم خود مالک ہو۔ بلکہ ارشاد فرمایا سورہ القصص میں لِيَجْعَلَكُمْ أَئِمَّةً، تمہیں اقوام عالم کی لیڈرشپ جو ہے وہ عطا کرنی ہے، اقوام عالم کی لیڈرشپ۔ اور 3:139 فرمایا انتم العالون ان کنتم مؤمنین، تم دنیا میں سب سے بڑھ کر اعلیٰ و بالا ہوگے۔ لیکن اعلیٰ و بالا ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کی جیبیں کاٹو، ان کی ہڈیاں توڑو۔ کیا مطلب ہے؟ تم دنیا جہان کے خادم بنو، اور جو خادم بنے گا وہ آخر کار کیا ہوگا؟ مخدوم ہوگا۔ لیتم نعمتہ علیکم، وہ اللہ تعالیٰ تم پر مادی اور معنوی، دنیاوی اور اخروی، انفرادی اور اجتماعی نعمتوں کی بارش کرنا چاہتا ہے۔ اور آگے فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے اندر کیا پیدا ہو؟ شکر گزاری پیدا ہو۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر رفقائے محترم کیا ہے؟ ہم نے شکر، اللہ کا شکر، فلاں کا شکر، شکر ہوتا کیا ہے؟ عربوں کے ہاں رفقائے محترم شکر یہ تھا کہ دیکھیں یہ قوم صحرائی قوم تھی، سیٹل لائف ان میں ہاں تھی نہیں، خانہ بدوش،
یعنی اپنا گھر اپنے کندھوں پر، خیموں کی زندگی، صحرائی زندگی، اور ساتھ کے ساتھ وہ کیا تھے؟ مہمان نواز تھے۔ اب ایک کوئی گروہ یا قوم جو ہے وہ مہمان نواز بھی ہو اور سیٹل لائف ان کے ہونا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ایسا کرتے تھے رفقائے محترم کہ جو بکری یا گائے یا مادہ زیادہ دودھ دینے والی ہوتی تھی، اس کو وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے خیمے کے کھونٹے کے ساتھ باندھ رکھتے تھے۔ جو ہی مہمان آتا تھا تو تھوڑا سا چارہ ڈالا اور بکری نے، گائے نے وہ کھا لیا، اور نتیجتاً کیا ہے؟ اس کے پستان دودھ سے بھر گئے، اور آپ نے دودھ دویا اور دودھ کو مہمان کے سامنے ابتدائی میزبانی کے طور پر آپ نے پیش کر دیا۔ جب بکری چارہ کھائے اور چارہ کھانے کے بعد آپ اپنے پستان دودھ سے بھر لے اور آپ کو کہے کہ مجھے 2 لو لے لو، اس کیفیت کو عربوں کے ہاں کیا کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں۔ عرب کہتے ہیں شاکرت یہ شاتو، بکری نے میرا شکر کیا۔ اور اگر ایسا ہو کہ مہمان آیا ہوا ہو، آپ نے بکری کے سامنے چارہ ڈالا، چارہ چٹ کر گئی اور آپ کو دودھ نہیں دیا، اس کیفیت کو کیا کہتے تھے؟ خادعہ، خادال، خادعت نے یہ شات، بکری نے میرے ساتھ خدا کیا۔ تو شکر کیا ہے؟ شکر ہے رفقائے محترم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو کیپیبلٹیز ہیں، پاسبلٹیز ہیں، امکانات ہیں، صلاحیتیں ہیں جسم اور جان کی، ان کا بھرپور استعمال کرنا اور قاعدے قانون کے مطابق استعمال کرنا۔ مثلا سورہ سجدہ جو ہے اس کی آیت نمبر 5 دیکھیں، جعل لکم السمع والبصر والفؤاد، اور آگے کیا فرمایا؟ لعلکم تشکرون، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، اور سنے اور دیکھے سے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت، یعنی پہلے ہمارا کیا ہے؟ پرسیپشن ہوتا ہے، پرسیپچول مواد کو یا نالج کو کنسیپشن میں تبدیل کرنا، اور آگے فرمایا لعلکم تشکرون، شکر گزار وہ قوم ہوتی ہے رفقائے محترم جو اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنے کانوں سے سنے، اپنے دل اور دماغ کو استعمال کرے۔ اور جو قوم آنکھوں سے کام نہ لے، دل دماغ کو استعمال نہ کرے، وہ قوم کون سی ہوتی ہے؟ اللہ کی نظر میں وہ قوم کون سی ہوتی ہے؟ غیر شاکر، وہ اللہ کی شکر گزار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہنم میں جانے کا جو سبب ہوگا، جہنم میں قومیں جائیں گی، کیوں جائیں گی؟ اس لیے عام جو ہمارا مذہبی تصور ہے کہ جو وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، یہ تمام چیزیں بھی غلط ہیں، لیکن وہ جرم جو کہ گناہ جو کہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا، سورہ ملک 67 سورت ہے، اس کی آیت نمبر 10 پڑھیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو ان سے پوچھے گا خزانہ جہنم، خزانہ جہنم، داروغہ جہنم ان سے پوچھے گا، کیا پوچھے گا رفقائے محترم؟ کیا تمہارے پاس وارنرز نہیں آئے تھے؟ آگاہ کرنے والے نہیں آئے تھے؟ بیدار کرنے والے نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے بلا آئے تھے، آگاہ کرنے والے، بیدار کرنے والے، جگانے والے آئے تھے۔ اور آگے کیا کہیں گے؟ وہ جواب یہ دیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر۔ وہ کہیں گے ہم عقل سے کام نہیں لیتے تھے، لو کننا نسمع او نعقل، اگر ہم عقل سے کام لیتے تو آج ہم جہنم تک نہ پہنچتے۔ اور آگے دیکھیے قرآن کے الفاظ ہیں فاعترفوا بذنبہم۔ سورہ ملک، یہ وہ ملک صورت ہے رفقائے محترم جو ہمارے ماں باپ بتایا کرتے تھے کہ سونے سے پہلے اسے پڑھا کرو، پڑھا کرو۔ کیوں؟ ان میں یہ حقائق تھے۔ ان حقائق میں سے یہ بڑی حقیقت ہے کہ اگر ہم عقل سے کام لیتے تو جہنم میں نہ آتے، اور اللہ پاک فرماتے فاعترفوا بذنبہم، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ عقل سے کام نہ لینا۔
آج ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ تعلیم کا کیا معیار ہے، کتنا ہمارا بیت المال جو اس میں سے کتنا تعلیم پر خرچ ہو رہا ہے، اور پھر تعلیم کیا دے رہے ہیں ہم، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو تعلیم یا علم یا عقل، یہ رفقائے محترم وہ نعمت کبریٰ تھی، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کو تم بھرپور طریقے سے اور صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ اور پھر دیکھیں رفقائے محترم، سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء 17ویں سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 36 آپ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا جو پرچہ ہے نا، پرچہ قیامت میں جو ہمارے سامنے آنا ہے، دنیا میں ہمیں دیا گیا ہے کہ اس کو ہم حل کریں، اس کا ایک کمپلسری کویسچن ہے رفقائے محترم، کمپلسری، اضافی نہیں، وہ سوال نامہ جو لازماً ہم نے حل کرنا ہے، پر کرنا ہے، جواب دہی ہے ہماری۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، اے انسان، اے مسلمان، ان السمع والبصر والفؤاد، آگے کیا ہے، کلو اولئک کان عنہ مسئولا، سورہ اسراء آیت 36۔ اے انسان، اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں، دل دماغ دی ہے، کان دیے، اور قیامت کے دن تو اسے پوچھا جانا ہے کہ اپنی آنکھیں استعمال کی، اپنے کان استعمال کیے، اپنا دل دماغ استعمال کیا، کانا مسئولا، یہ لازماً آپ سے سوال ہونا ہے قیامت میں۔ تو آج ہم دیکھیں عالم اسلامی کا کیا حال ہے، پاکستان کا کیا حال ہے، میرا اور آپ کا کیا حال ہے۔ یعنی ہمارا مولوی سوچے تو سوچے، ہم کیوں سوچے؟ ہمارے محمد الجوہر علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں آکسفورڈ میں تھا، تو میں نکل رہا تھا، تو آگے ایک عیسائیوں کا گیدرنگ اجتماع تھا، تو میں ادھر سے گزرا تو ایک آدمی آگے بڑھ کر آیا، اور وہ دیکھا کہ وہ گزر رہا ہے انگریز، تو ایک پادری نے اس کو جا کر، یا کسی عام آدمی اس کو ایک پمفلٹ دیا، تو اس نے میرے سامنے انگریز نے دوسرے انگریز سے پوچھا، واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ایک ڈسکورس ہے، ایک پمفلٹ ہے جو ڈیلز، وہ بحث کرتا ہے کس سے؟ ریلیجن کے بارے میں، نجات کے بارے میں۔ تو دوسرے انگریز نے کہا، گیو اٹ ٹو دا فادر، ہی از پیڈ فار اٹ، کہ میاں اگر مذہبی کوئی بحث مباحثہ ہے، پمفلٹ ہے، تو جا کر مولوی صاحب کو دو، پادری صاحب کو دو، کیوں؟ ہی از پیڈ فار اٹ، بھئی اس کو ہم پیمنٹ کیوں کرتے ہیں، اس کو ہم نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اسی لیے تو رکھا ہوا ہے کہ وہ سوچے یا نہ سوچے۔ تو اب اس نے کیوں سوچنا ہے جب اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، آپ اس سے پوچھیں گے نہیں، اس کی کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، تو وہ بھی لمبی تان کا سو جائے گا۔ تو یہ ہے رفقائے محترم الانبیاء کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دل، دماغ، کان، آنکھیں، اور ساتھ کے ساتھ عظیم نعمت اللہ کا کلام عطا کیا ہے، تاکہ تم اس کا بھرپور استعمال کرو، اور اس استعمال سے تم دنیا کے اندر اخوت کا ماحول پیدا کرو، بھائی چارے کا ماحول پیدا کرو، اور دوسروں کے دکھ درد کو دور کرنے والے، یعنی دوسروں کا سوال نہ بنو، سوالی نہ بنو، بلکہ ان کا علاج بنو۔ آج ہم کشکول گدائی لے کر چاروں طرف سے، یعنی بھیک مانگنے والے، تو بھیک مانگنے والوں کی کون بات مانے گا؟ تو یہاں ارشاد فرمایا، لعلکم تشکرون، کہ جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اسلام کی، قرآن کی، دین کی، دل دماغ کی، ان کا بھرپور استعمال کرنا، اور ان قواعد کے مطابق استعمال کرنا جو ہم نے کلام الہی کی شکل میں تمہیں عطا کر دیے ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ نعمت کون ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے رفقائے محترم؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا خاتم النبیین ہونا، یہ نوع انسانی پر اور ہم سب پر بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سب سے بڑی نعمت ہے سورہ یونس کے حوالے سے، اور ہمارا بھائی بھائی ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن حکیم کا ہادی ہونا، اور اس کے نتیجے میں امت مسلمہ کا بھائی بھائی ہو جانا، یہ سب سے بڑی نعمت تھی۔ اور فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور آگے فرمایا وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس نعمت کے حوالے سے ہم نے تمہارے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، ایک
حلف اٹھایا ہے تم نے، اس حلف کی لاج رکھنا، اس حلف کو ہمیشہ سامنے رکھنا۔ اب رفقائے محترم ہم میں سے کتنے ہیں جو اس حلف کو یاد رکھتے ہیں؟ وہ حلف کیا تھا؟ نہ ہمیں حلف یاد ہے، نہ معاہدہ یاد ہے، نہ اس کے ارکان یاد ہیں، نہ شرائط یاد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم بھول گئے ہو تو سنو، از وہ وعدہ یہ تھا، میثاق یہ تھا، عہد یہ تھا، از قلتم سمعنا واطعنا، تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج ہے رفقائے محترم، اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اے لوگوں بتاؤ کہ کیا دین میں نے تمہیں پہنچا دیا، امانت میں نے ادا کر دی، دین کے تقاضوں سے تمہیں عہدہ برا ہونے کی تعلیم دے دی؟ تو سب نے کیا کہا؟ اللہم بلغت، اللہم بلغت، ہم گواہ ہیں کہ آپ نے یہ امانت ادا کر دی۔ ثم رفع راسہ الی السماء، پھر آپ نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا، فرمایا اے اللہ گواہ رہ کہ تیری مخلوق گواہی دے رہی ہے کہ میں نے امانت دین ادا کر دی۔ اور اس کے بعد فرمایا دیکھو میں جانے والا ہوں، اور اب یہ امانت جو میرے کندھوں پر تھی اور میں نے ادا کی ہے، اب یہ امانت تمہارے کندھوں پر ہے، تمہارے اوپر ہے۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ إِلَى الْغَائِبِ، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ إِلَى الْغَائِبِ، جو موجود ہیں وہ اب ان تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی رفقائے محترم، کیا دعا دی تھی؟ اللہم، اے میرے پروردگار، نظر اللہ رجلا، اللہ پاک سرسبز و شاداب رکھے اس انسان کو، مسلمان کو، کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ، ایک کلام، ایک بات بھی پہنچی اور اس نے اسے آگے پہنچا دیا۔ تو یہ دین رفقائے محترم آگے پہنچانے کے لیے دوسروں کو، لیکن سب سے پہلے آپ نے اس کو عمل کا موضوع بنانے کے لیے، تو اذ قلتم سمعنا واطعنا، تم نے ہمارے ساتھ عہد کیا ہے کہ اللہ ہم آپ کا کلام کیا ہے، سمعنا، سنتے رہیں گے۔ کیا سننے میں رفقائے محترم سمجھنا شامل ہونا چاہیے یا نہیں؟ ایسا سننا جس میں سمجھنا شامل نہ ہو، اس پر آپ کیا عمل کریں گے؟ اسی لیے فرمایا وَأَطَعْنَا، سننا وہ ہوتا ہے رفقائے محترم جسے انسان سمجھے، اور سمجھنا وہ ہے عند اللہ جس پر انسان عمل کرے، لبیک ہے، اس کے مطابق آپ نے آپ کو ڈھالے۔ اور آج رفقائے محترم دیکھیں پوری دنیا اسلام اور ان کی مساجد، اور مساجد کے اندر آج کون سی مسجد ہے اور کون سی جمعے کی نماز ہے، جماعت ہے، اور آگے بڑھیں تو حرمین، مکہ، مدینہ، جبل عرفات، کہاں کہاں ہم دعائیں نہیں مانگ رہے، کہاں کہاں ہم دعائیں نہیں مانگ رہے، لیکن دعائیں ہماری قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ہر جمعے وہی دعا، ہر حج پر وہی دعا ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے رفقائے محترم، دو جگہوں پر کہتا ہے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، فرمایا جو کفر کرتے ہیں ان کی دعاؤں کا ہم نوٹس ہی نہیں لیتے۔ اور کفر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ذہن میں آتا ہے کفر کیا ہے؟ اللہ کا انکار کر دو۔ نہیں رفقائے محترم، کفر کا ایک اور شیڈ بھی ہے، پہلو بھی ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 14 اور 15 دیکھیں، كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ یہاں کفر کیا ہے؟ ایک آدمی ندی کے کنارے کھڑا ہے، ندی کے کنارے، دریا کے کنارے کھڑا ہے، اور دعا کیا مانگ رہا ہے رفقائے محترم؟ لِيَبْلُغَ فَاهُ، باسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، پانی کے سامنے کھڑا ہے اور دعا کیا مانگ رہا ہے کہ اللہ بھیج کوئی ہوا کا جھکڑ، بھیج کوئی آندھی کہ وہ پانی کو اٹھائے اور وہ میری ہتھیلی سے میرے منہ تک پہنچا دے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وما ہوا ببالغ، اور اگر تمہارے اندر پیاس ہے، شدت پیاس ہے، اور پانی ندی میں، دریا میں، نالے میں موجود ہے، تو کیا تم وہاں دعائیں مانگا کرتے ہو؟ پیاسا دعائیں مانگا کرتا ہے کہ آئے کوئی آندھی یہ پانی اٹھائے اور منہ تک پہنچائے؟
فرمایا تم کیسے ہو کہ دعا مانگ رہے ہو ربنا ثبت اقدامنا، اور کہاں دعا مانگ رہے ہیں؟ ثبت اقدامنا. اور اللہ کے نیک بندوں نے یہ دعا کہاں مانگی تھی؟ میدان جنگ کی یہ دعا ہے. جب تیاری کر لی ظلم کو ختم کرنے کے لیے، جو اسباب مہیا تھے وہ کر لیے، اور سب اسباب مہیا کرنے کے بعد اب مسبب الاسباب کو کہا کہ اللہ نتائج و ثمرات پیدا کرنا آپ کا کام ہے. ہم ابتدائی جو حل چلانا ہے، زمین تیار کرنا ہے، وہ تو کرتے نہیں ہے. پانی اترتا ہے، ضائع چلا جاتا ہے، اور ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمیں کشمیر دے دے. ایک آدمی شادی نہیں کرتا، اللہ ہمیں اولاد دے دے. تو ابتدائی شرائط جو قوم پورا نہ کرے، وہ قرآن کی روح سے وہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. اللہ پاک نے کائنات کے اندر کوئی سوال ایسا نہیں ہے، ما سألتم من شیء، جو بھی ہماری حاجات و ضروریات ہیں ان کو اللہ پاک نے کائنات فطرت میں اسباب و وسائل کی شکل میں پورا کر دیا ہے. ہم ان وسائل سے کام لینے کی بجائے دعاؤں پر دعائیں مانگتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں ما دعاء الکافی الا فی ضلال. تو یہاں پر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میثاق کو یاد رکھنا، اسے سنتے رہنا، سمجھتے رہنا، اور اس پر عمل کرتے رہنا. اور آگے نتیجہ کیا ارشاد فرمایا رفقائے محترم، اور وہ بھی دعاؤں کا جو ذکر ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور پچھلے یعنی جمعے کو میں نے سورہ الاعراف کی 204 آیت کا حوالہ دیا تھا رفقائے محترم. قرآن یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو اذا قرئ القرآن، جب قرآن تمہیں سکھایا جائے، سمجھایا جائے تو کیا کرو؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا، پوری توجہ اللہ کے کلام کو سننے پر لگا دو. اور آگے کیا فرمایا؟ وانصتوا. انصتوا کا کیا معنی ہم نے عام طور پر کیا ہے؟ خاموش رہا کرو. تو جب ہم توجہ سے سنیں گے شور ڈالیں گے. انصات کا معنی ہوتا ہے رفقائے محترم ناساتا، زمین کا زرخیز ہو جانا، کسی چیز کے اندر جو نتیجہ پیدا ہو وہ پیدا ہو جانا. انصتوا کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا کلام سنو، سمجھو، اور اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دو، اس کی اطاعت میں لگ جاؤ. اور آگے کیا ہے رفقائے محترم؟ لعلکم ترحمون. اب تمہیں رحمت کے لیے دعائیں نہیں مانگنی پڑیں گی، اللہ کی رحمت خود بخود تمہارے اوپر سایہ فگن ہو جائے گی. تو یہاں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو آپ میثاق کو یاد کرو، اس کی شرائط کو یاد کرو، ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو. اور آگے فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ماحول میں کیا پیدا کرے گا؟ عدل پیدا کر دے گا، اخوت پیدا کر دے گا، مساوات پیدا کر دے گا. اور کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، پھر کھڑے ہو جاؤ اور ہر آدمی دوسرے کے ساتھ کیا کرے؟ احسان کرے، عدل کرے، پیار کرے، اخوت اور محبت کا ماحول پیدا کرے، تاکہ تم دنیا کے اندر شہداء علی الناس کا فریضہ انجام دے سکو. تو خلاصہ کلام یہ ہے رفقائے محترم کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو نزول ہے وہ مشروط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے. اور اس کے لیے نمونہ کمال کون ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سودہ صفات. اور 6:19 میں فرمایا اوحی الی ھذا القرآن، اللہ پاک نے مجھے یہ کیوں قرآن دیا ہے رفقائے محترم؟ غلاف میں بند کرنے کے لیے، تبرک کے لیے. فضائل کی کتابیں کھولو اور اللہ کا کلام غلاف میں بند کر اونچے مقام پر رکھ دو تاکہ کسی کا ہاتھ نہ پہنچے. اوحی الی ھذا القرآن، یہ قرآن میری طرف کیوں وحی کیا گیا ہے؟ یہ کون کہہ رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں کہہ رہے؟ قرآن میں کہہ رہے. اوحی الی ھذا القرآن، یہ قرآن میری طرف اللہ پاک نے وحی کیا. کیوں کیا ہے رفقائے محترم؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تمہیں جگاؤں، بیدار کروں. جو سوئے ہوئے ہو صدیوں سے، تمہیں بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے یہ قرآن مجھے عطا کیا گیا ہے. اور آگے دیکھیے آگے کیا الفاظ ہے رفقائے محترم؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، اور آگے کیا ہے؟ وَمَن بَلَغَ، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن پہنچے، اگر وہ میرے اوپر ایمان لانے والا ہے، اگر وہ میرا امتی ہے، تو اسے کیا کرنا ہے؟
لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، جس تک یہ قرآن پہنچے وہ اس قرآن کو لے اور دوسروں کو جگائے، دوسروں کو بیدار کرے، میری سنت پر چلے، میری سنت کو زندہ کرے۔ تو آج ہم سوچیں رفقائے محترم، کتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ خود جاگیں اور دوسروں کو جگائیں، خود بیدار ہوں اور دوسروں کو بیدار کریں۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر سایہ فگن ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو، کہ نوع انسانی کو اللہ کا کلام پہنچایا جائے، دین پہنچایا جائے، خود بیدار ہوا جائے اور دوسروں کے تک یہ بیداری کا پیغام پہنچایا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا حامل اور عامل بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ رفقائے محترم 14-15 دن سے یہ امت جس میں تو عذاب ہی کہوں گا، تکلیف دہ صورتحال میں مبتلا تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آخر کار، یعنی جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، ہمارے سیاستدان پھر اسی کھونٹے پر جاتے ہیں۔ بہرحال پھر فوج تک یہ معاملہ پہنچ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ فوج کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ عدل کی بنیاد پر ان کے مابین معاہدے کروائے، اور معاہدہ کرانے کے بعد اس کی تکمیل کی اللہ پاک ان سب کو توفیق دے۔ اور پاکستان جس عذاب میں، تضادات میں اور غیروں کی غلامی میں مبتلا ہے، اللہ پاک ان نعروں کو جو ہمارے زبانوں پر ہے، خواہ ماضی میں ہمارا جو بھی کردار تھا، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، حال کے حوالے سے جو وعدے ہم کر رہے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو ان کے قائم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور جو عہد و پیمان دنیا کے سامنے، عوام کے سامنے کفن باندھ کر ہم نے کیا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس کی تکمیل کی توفیق دے، اور فوج کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ کیونکہ آخر کار ہم دیکھ یہی رہے ہیں کہ پاکستان کا کنسرن جو ہے رفقائے محترم وہ فوجی ہے، یعنی پاکستان کا باقی رہنا جو ہے نا، سیاستدانوں کے حق میں ہو یا نہ ہو، آخر کار یہ فوج کا کام ہے۔ یعنی چاروں صوبوں کو، علاقوں کو محفوظ کرنا، رکھنا فوج کا، اور کسی کا ہو یا نہ ہو، فوج کا تو بنیادی کنسرن ہے، کیونکہ اس کے بغیر فوج کا جواز ہی نہیں رہ جاتا۔ تو جو رات ہوا ہے، اللہ پاک اس میں خیر کی طرف ہمیں لے جائیں اور خیر عام ہو، اور اس عذاب الہی کی شکل میں جو مبتلا ہے، اللہ پاک اس سے نجات کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ۔